اب ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کے دوسرے موضوع کی طرف اور پاکستان پہنچیں گے، جہاں پر نئے صوبوں یا خود مختار انتظامی یونٹ سے متعلق خبریں گرم ہیں۔ قوموں کی زندگی میں کچھ لمحے ایسے آتے ہیں جب فیصلہ صرف آج کا نہیں ہوتا بلکہ آنے والی کئی جنریشنز کی سمت متعین کر دیتا ہے۔ پاکستان شاید اسی موڑ پہ کھڑا ہے۔ آج سوال صرف نئے صوبوں یا اختیارات اور وسائل کی عام آدمی تک رسائی کا نظام تشکیل دینے کا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ کیا ہم ایک ایسے نظام کے ساتھ مزید چل سکتے ہیں جس کے بارے میں خود حکمراں بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ وہ جواب دے چکا ہے۔ پچھلے ہفتے ہم نے پہلی بار حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو اس حوالے سے سنجیدگی اختیار کرتے دیکھا۔ نئے صوبوں یا با اختیار خود مختار انتظامی یونٹس کے لیے عوامی ریفرنڈم کی بازگشت بھی سنائی گئی، لیکن انتہائی اہم حلقوں کی جانب سے ایک ہی سمت کی نشاندہی پہلی بار ہوئی ہے، جس کی حمایت خود حکمراں مسلم لیگ نون بھی کر رہی ہے۔ آپ کو یا تو بلدیاتی اداروں کو امپاور کرنا ہوگا یا صوبوں کی انتظامی تقسیم کی بنیاد کے اوپر ڈویژن کرنی ہوگی اور چھوٹے انتظامی جو ہے وہ یونٹس بنانے ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو موجودہ نظام ہے، اس طرح سے نہ آپ کراچی چلا سکتے ہیں، نہ لاہور چل سکتا ہے، نہ کوئٹہ اور پشاور اور ملتان اور سکھر اور حیدرآباد، یہ اس طرح سے کام اب چلے گا نہیں۔ جتنی جلد اس چیز کا ادراک کر لیا جائے اور اس میں مناسب تبدیلی جو ہے وہ کی جائے تو میرا خیال ہے کہ اتنی ہی آسانی ہوگی۔ بڑے بڑے صوبے جو ہیں، آپ ڈی جی خان سے سٹارٹ ہو کے جو ہے اٹک تک جائیں، یا آپ کراچی سے سٹارٹ ہو کے جو ہے وہ نارتھ سندھ میں آئیں، یہ اٹس ٹو لارج ایڈمنسٹریٹو یونٹس جو ہیں۔ یہ ایکچولی کراچی اور گوادر جو ہے نا، یہ فیڈریشن کا حصہ ہونا چاہیے، یہ فیڈرل ایریاز ہونا چاہیے، یہ صوبوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی اختتام ہفتہ، جب وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے موجودہ انتظامی نظام کو کولیپس کرتے ہوئے کہا کہ نئے صوبوں یا انتظامی یونٹس پر قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ پھر اگلے ہی روز ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز پبلک ریلیشنز لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے واضح کیا کہ مضبوط گورننس ہی قومی سلامتی کی بنیاد ہے، اور اگر اس کے لیے انتظامی ریسیٹ درکار ہے تو اس پر سیریسلی غور کرنا چاہیے۔ ایک چیز جو 70 سال 80 سال سے نہیں چل رہی، کیونکہ یہ سسٹم جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ کولیپس کر چکا ہے۔ آپ مانے نہ مانے، ہم صرف فائر فائٹنگ کر رہے ہیں۔ آپ کو ایڈمنسٹریٹو یونٹس، صوبے، اس کو جو مرضی نام دے دیں، اس کو لے کے جانا پڑے گا عوام کی سطح پر۔ آپ جب تک وہ نہیں لے کے جائیں گے، وہ جب تک آپ کے یونٹس نہیں بنیں گے اور یونٹس بن کے وہ اونرشپ نہیں لیں گے اور نئی لیڈرشپ نہیں آئے گی، یہ کام نہیں ہوگا۔ گڈ گورننس از کوئنٹ اسینشیل فار پاکستان۔ اگر گڈ گورننس کا مطلب یہ ہے کہ 1972 میں کچھ 6.5 یا 7 کروڑ میکسیمم آبادی تھی پاکستان کی، اس وقت 4 صوبے تھے، آج ہم 25 کے اوپر ہیں، تو اگر اب آپ کی آبادی 3 سے 4 گنا بڑھ گئی اور وہی 4 صوبے ہیں، تو وی ہیو ٹو سی کہ از اٹ سرونگ گڈ گورننس، اینڈ اف دیٹ گڈ گورننس ریکوائرز این ایڈمنسٹریٹو ریسیٹ دین لیٹ دیٹ بی ہیپن، اف دیٹ گڈ گورننس ریکوائرز اٹ چینجز دین لیٹ دیٹ بی ہیپن۔ یہ محض 2 اسٹیٹمنٹس نہیں ہیں، بلکہ ایک ایسے نیشنل ڈائیلاگ کا آغاز ہے جو کئی برسوں سے دیے ہوئے سوال کو دوبارہ زندہ کر رہا ہے۔ وہ کہ تمام بڑی سیاسی جماعتیں، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے منشور میں نئے صوبوں کی بات شامل ہے، لیکن جب بھی نئے صوبوں اور خود مختار انتظامی یونٹس کی اس تجویز پر عمل کی بات آتی ہے تو پیپلز پارٹی پہلے جنوبی پنجاب صوبہ کا نعرہ لگا کر قلعہ بازی لگا دیتی ہے۔ اس بار بھی ایسا ہی ہوا۔ توقع کے عین مطابق نئے صوبے یا خود مختار انتظامی یونٹس کے قیام کے اس قومی مطالبے کی سب سے پہلی مخالفت پیپلز پارٹی کی طرف سے آئی، اور وہ بھی سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ سے، جو کہ پچھلے 13 سال سے سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ انہوں نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے بیان کو گھسی پٹی تجویز قرار دیتے ہوئے کہا کہ سندھ کے عوام ایسی کسی تجویز کو قبول نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے یہ انہوں نے نہیں بتایا۔ محسن نقوی صاحب نے، میں نے سنا تھا ان کا بیان، مجھے نہیں پتا کہ ان کے اشارہ کس طرف تھا۔ نظام اگر وہ سمجھتے ہیں کہ بیونڈ ریپیئر چلا گیا ہے، جیسے انہوں نے کہا ہے، وہ تجاویز دیں۔ یہ جو تجویز انہوں نے دی وہ گھسی پٹی تجویز ہے، بہت ساری تجاویز دی ہیں، ان میں سے ایک یہ دی ہے، لیکن یہ ایسی ہے جس کو یہ سندھ کی صوفیوں کی دھرتی کے لوگ قبول نہیں کریں گے۔ گویا مراد علی شاہ سندھ کے بجٹ میں 95% حصہ ڈالنے والے اور پاکستان کی معاشی شہرت کرانے والے کراچی کے عوام پر پیپلز پارٹی کی 18 سالہ پرفارمنس کے تسلسل کا پیغام دے رہے تھے۔ مراد علی شاہ نے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ پیپلز پارٹی کی 18 سالہ حکومت کے باوجود آج تک کراچی میں نہ پینے کا صاف پانی ہے، وار سڑکوں کا جال ہے، نہ سیف سٹی ہے،
نہ مؤثر پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم ہے، مگر اس کے باوجود ان کے لیے کوئی ایسی تجویز قابل قبول نہیں جو کراچی کو ایک معقول شہر بنائے اور اس کی دنیا کے تیسرے بدترین شہری کے ٹائٹل سے جان چھڑائے۔ اصل سوال یہ نہیں ہے نئے یا خود مختار انتظامی یونٹس بننے چاہیے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ تقریباً 30 کروڑ آبادی کا ملک صرف 4 بڑے انتظامی یونٹس کے ذریعے 21ویں صدی کے تقاضے کیسے پورے کرے گا۔ نمبرز بتاتے ہیں کہ پاکستان کا انتظامی ڈھانچہ دنیا کے بیشتر ممالک سے بھی زیادہ غیر متوازن ہو چکا ہے۔ صوبہ پنجاب دنیا کے 182 ممالک سے بڑا ہے، سندھ 162 ممالک سے بڑا ہے، کے پی 152 اور بلوچستان 172 ممالک سے زیادہ وسیع ہے۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا کامیاب انتظامی ماڈل ہو جہاں اتنے بڑے جغرافیے، اتنی بڑی آبادی اور ان کی ضروریات کو صرف ایک ہی صوبائی حکومت کے ذریعے مؤثر انداز میں چلایا جا سکتا ہو۔ اسی لیے دنیا بھر میں کامیاب ریاستیں اپنے انتظامی ڈھانچے کو پاپولیشن، اکانومی اور اربن گروتھ کے مطابق مسلسل تبدیل کرتی ہیں۔ پاکستان میں اس کے برعکس اختیارات، وسائل اور فیصلے چند بڑے شہروں تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ اسی لیے یہ بحث صرف نقشہ بدلنے کی نہیں بلکہ چاروں صوبوں کی اجارہ داری ختم کرنے اور اختیارات اور وسائل عوام کی دہلیز تک پہنچانے کی جنگ بنتی جا رہی ہے۔ ہمارے پروگرام میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے بھی نئے صوبوں یا خود مختار انتظامی یونٹس کی تجویز کی حمایت کرتے ہوئے کہا تھا کہ ملک کا نظام نہیں چل رہا، سیاسی جماعتیں اور تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کر سوچنا ہوگا کہ ملک کو آگے کیسے چلانا ہے۔ آپ کا نظام نہیں چل رہا اور جو نظام نہ چلے تو آپ کو اس کو ریفارم کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو نئے صوبے بھی، نئے یونٹس بھی بنانے پڑیں گے۔ آپ کو جو NFC ایوارڈ ہے اس کو بھی شاید ریوزٹ کرنا پڑے۔ آپ کو ایڈمنسٹریٹو سسٹمز ہیں ہمارے، ان کو بھی مکمل طور پر بدلنا پڑے گا۔ آپ کو ایک پولیٹیکل کنسنسس قائم کرنا پڑے گا۔ جب تک آپ بیٹھیں گے نہیں، یہ پولیٹیکل جماعتیں نہیں بیٹھیں گی، فوج کا ایک حصہ ہے ملک کی سیاست میں، جج بھی بیٹھیں، ان کا بھی اثر ہے اور یہ فیصلہ کریں کہ آگے کیسے چلے گا، کیونکہ آج ملک نہیں چل رہا۔ اس انتہائی اہم قومی موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ پاکستان کے 2 انتہائی قابل قدر اور بہت ہی تعلیم یافتہ اور انتہائی معزز پولیٹیشنز ہمارے ساتھ ہیں۔